میں سب اپنے ساتھیوں کی طرح اس کی اسٹرانگلی کنڈیم بھی کرتے ہیں, افسوس بھی کرتے ہیں, اور ہم نے کیا بھی ہے. لیکن مسٹر چیئرمین, یہ ایک لارجر ایشو ہے. ایک طرف ہمیں نظر آ رہی ہے ناکامی اور ایک طرف نظر آ رہی ہے نالائکی. ناکامی ہے کہ ہماری جو افغان پالیسی جو ہم نے مرتب کی تھی, دیٹ ہیز فیلڈ اینڈ وی شوڈ ایکسیپٹ دیٹ. اس میں, اور میں آئی واز ون آف دا پرسنز, ایون جنرل ضیاء کے زمانے میں ایڈیٹر تھا مسلم میں, اس کو بھی میں کہتا تھا کہ یہ جہاد ود امریکن ڈالرز اور اسٹریٹجک ڈیپتھ یہ کام نہیں چلے گا. ولی خان صاحب بھی کہتے تھے, اور لوگ بھی, ایک چند لوگ تھے. اور دوسری نالائکی جو ہے ہماری, کہ ہماری ابھی تک کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی نہیں مرتب کر سکے ہم. افغان پالیسی کے کیا ہمارے کانٹورز تھے اور کیا اسٹریٹجی تھی؟ پہلے کہا تھا جی اسٹریٹجک ڈیپتھ, کہ ہمارا 5واں صوبہ ہے آلموسٹ, اٹس این ایکسٹینشن آف ا سیکورٹی. پھر ہم نے کہا کہ جی ہاں, اب آیا کہ کچھ لوگ گڈ ٹیررسٹ ہیں, کچھ لوگ بیڈ ٹیررسٹ ہیں. پھر ہم نے کہا کہ نہیں, کچھ لوگوں سے ہم بات کریں گے, کچھ لوگوں سے ہم ملٹری آپریشن کریں گے. سر, کل جو ہم نے سائٹس دیکھی ہیں ٹیلی ویژن پر, اور میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں ہسٹری کا, مجھے یاد ہے when I went to America, میں نے یورپین ہسٹری اسٹڈی کی, تو ادھر بتایا انہوں نے کہ 17th سینچری میں there was a 30-year war in Europe, 1618 سے لے کے 1648 تک, اور وہ پروٹیسٹنٹ کرسچنز کی جنگ تھی. اس کے بعد امن آیا یورپ میں. میں نے کہا کہ 30 سال تک یہ یورپین لڑتے رہے ہیں, یہ پاگل ہیں, کیا ہوا ہے؟ سر, ہماری زندگی میں 1979 سے لے کے 2022 تک 43 years ہو گئے ہیں. We are still fighting and we are still involved in that. اور کل جو سینز بتائے ہیں, تنگی صاحب بتا رہے تھے اور دوست بھی, کہ اور خاص طور پہ یہ جو افغان جہاد میں اور سارے اس کے کانسیکوینس, اسپیشلی دا پختون بلڈ واز spilled, they have been the biggest sufferers. $2 billion CIA نے ISI کو دیے کہ 2 لاکھ افغان مجاہدین اور 20,000 عرب مجاہدین کو ٹرین کریں, جس میں اسامہ بن لادن, ڈاکٹر امان الظواہری تھے. $2 ارب سعودی عربیہ نے دیے, اور $1 ارب آپ کو اور لوگوں نے دیے. $5 ارب کا یہ افغان جہاد آپ نے جو لڑا, جس واز دا بگیسٹ کوورٹ آپریشن آفٹر ورلڈ وار 2, اس کے نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں. لیکن کنٹریز میں ہمت ہوتی ہے لیڈرشپ میں کہ ہم اپنی غلطی تسلیم کریں, کورس کریکشن کریں, اور صحیح سمت پہ جائیں. وی ہیو ناٹ لرنڈ اینی لیسنس فرام دیٹ. اب کیا ہے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی میں, ہمیں بریفنگ دی گئی کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور اس بریفنگ میں میں بھی شامل تھا. 5 جولائی 2022 کی بات ہے جو رضا ربانی صاحب نے ذکر کیا, اور میں نے بھی کوشچن کیا تھا. میں کہا جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں, اور ملٹری ہائی کمانڈ تھا, جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں, آپ کے گارنٹور کون ہیں, اور اگر وہ مکر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کہتا نہیں, ہم نے سب کچھ سنبھالا ہوا ہے. سو آئی تھنک دیٹ مسٹر چیئرمین, the time has come to formulate a clear policy. اور اس حوالے سے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کے حوالے سے میں اگری کرتا ہوں رضا ربانی صاحب سے. 8 فروری کا سیشن 1 پوائنٹ ایجنڈا کا ہونا چاہیے, نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی. اور یہ جو ہے اقتدار کی کشمکش, چاہے حزب اختلاف ہو یا حزب اقتدار ہو, اس میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا. وی آر ٹاکنگ آف پاکستان, از دا فیوچر آف پاکستان ٹوڈے, ناٹ اباؤٹ اینی گورنمنٹ. گورنمنٹ تو آنی جانی چاہیے, یہ ویسے بھی لوری لنگڑی گورنمنٹ ہے بیچاری, اٹس جسٹ مڈلنگ تھرو, روز گالیاں پڑ رہی ہیں, جوتے پڑ رہے ہیں, کیا رہ گیا اس گورنمنٹ کا سنبھالنے کا؟ میرا تو خیال ہے بہتر ہے کہ اناؤنس کریں الیکشن اور آگے جائیں. بالکل صحیح بات ہے جی, آپ نے مطلب ہے کہ لیٹ اسپیک دا ٹروتھ اینڈ اباؤٹ دا فیوچر آف پاکستان, اس کو آگے لے کے چلیں. اگر نہیں کریں گے تو دین دل بی اے ویکیوم, پھر کوئی اور آ جائے گا, جنرل آئندہ خان آ جائے گا یا نیشنل گورنمنٹ آ جائے گی, اور سب روئیں گے کہ جمہوریت کی بحالی کریں. تو آئی تھنک دا ٹائم ہیز کم ٹو ٹیک دا بل بائی دا ہارنس. اور دوسری بات جو ایک بڑی امپورٹنٹ ہے, کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی میں جو لیڈ رول ہونا چاہیے تھا نیکٹا کا, نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی, اس کا آپ نے نکارہ کر دیا ہے, اس کو بالکل سائڈ لائن کر دیا ہے, اور ہم صرف مذمت کرتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں. مسٹر چیئرمین, یو ایز چیئرمین اپر ہاؤس, آئی تھنک یو شوڈ کنوے دا سینٹیمنٹس ٹو دا گورنمنٹ کہ 8 فروری چپکلش کہ جی وہ کون اقتدار میں آئے گا, کس کی باری آئے گی, کس کو روکنا ہے, کس کو لگانا ہے. مجھے کسی نے پوچھا پرسوں کہ الیکشن کب ہوں گے, میں نے کہا جی ہم جنرل ضیاء کو گالی بڑی دیتے ہیں, لیکن جنرل ضیاء کی پالیسی ہم فالو کرتے ہیں ابھی بھی. انہوں نے کہا تھا الیکشن اس وقت ہوں گے جب مثبت نتائج ہوں گے, تو جب تک وہ نہیں ہوں گے الیکشن نہیں ہوں گے. تو اس قسم کی روایت ہے, پٹ دا پیپل فرسٹ. اور کل جو دیکھا آپ نے, ایک بچی اور ایک بچہ, والد شہید ہو چکا ہے. کچھ تو ہم خدا کا خوف کریں اباؤٹ دا ہیومینٹی. پیپل آر بینگ کلڈ,
یہ ٹھیک کہا انہوں نے آبرو صاحب نے کہ پہلی دفعہ ہماری ہسٹری میں آٹے کے اوپر رائٹس ہوئے ہیں. 2-3 بندے have been died on آٹا ایشو. اور ابھی میں مل کے آ رہا تھا, مجھے سری لنکا کا سفیر اس نے دعوت دی 6 کو ہے, میں فائنل بات کر رہا ہوں مسٹر چیئرمین. میں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے سنبھالا ہے سری لنکا کا؟ کہتا ہے ہم نے بڑا صحیح سسٹم بنا لیا ہے, ہم نے وہ راشننگ کر دی ہے آئل کی اور یہ فیول کی, اور ہم نے QR کوڈ دے دیا ہے. ہم نے کہا کہ جو موٹر سائیکل والا ہے وہ اتنے تیل لے گا, گاڑی والا یہ لے گا, ٹیکسی والا لے گا, اور ٹرک والا یہ لے گا. انہوں نے IMF سے نہیں یہ کیا, خود کیا ہے. تو ہمارے ہاں صلاحیت نہیں رہی ریفارم کرنے کی, ہمارے ہاں صلاحیت نہیں رہی کہ نئی غلطیاں کرنے کی, پرانی غلطیاں ہم دہرائی جا رہے ہیں. اور I think we are on the wrong track. We have to move forward and let's talk about Pakistan and its people, not about any party or person اور کرسی کی جنگ. یہ کرسی کی جنگ پاکستان کو تباہ کر دے گی. And I think people have had enough of this thing. So I think the time has come to take it forward. Mr. Chairman, thank God ابھی تک یہ فنکشن کر رہا ہے ہاؤس ہمارا. تو آپ ایک لیڈرشپ رول ادا کریں, لیڈ ود ایشوز اینڈ آئیڈیاز. اور بلکہ آپ خود پھر اگر یہ نہیں مانتے تو آپ نیشنل گورنمنٹ اناؤنس کر دیں ود رضا ربانی صاحب اور آپ لوگ سب کو ساتھ لے کے چلے, تو کوئی تاکہ solve the problems of the people. لوگ مسئلے کا حل چاہتے ہیں, لوگ نہیں چاہتے نعرے بازی اور آپس میں چپکلش جو ہے. Thank you, sir. And this is an issue which needs to be resolved right now. اور اس میں روایتی نالائکی نہیں چلے گی, اور وہ آپ لے کے چلیں اور نیکٹا کو آگے لے کے چلیں, اور ایک ٹاسک فورس بنا دیں. ہم ان کو پلان دے دیں گے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کیسے بنتی ہے. ادھر بڑے لوگ موجود ہیں. تھینک یو مسٹر سی وی دے دینا مشاہد صاحب. جی کامران صاحب پلیز, سینیٹر کامران صاحب. جی پلیز پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب چیئرمین. کل پھر